أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قوموں کے سربراہ جب ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور حق و باطل کی تمیز اٹھا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں قوموں پر ضلائل اور مصائب آتے ہیں اور ہر طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان قوموں کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی ان کو پناہ نہیں دیتی اور زلزلوں کے ذریعے تہ و بالا کر دی جاتی ہے، اور آسمان سے بھی مصائب نازل ہوتے ہیں بجائے نور اور روشنی کے۔ اور ایسی قومیں جن کے سربراہ حق و باطل کی تمیز چھوڑ دیں اور ضابطۂ اخلاق سے عاری ہو چکے ہوں، اگر وہ قومیں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق نہ پا سکیں کہ وہ ان ایسے سربراہوں سے نجات حاصل کر لیں تو پھر وہ قومیں بھی بدنصیبی سے اپنے سربراہوں کے مقدر سے حصہ پاتی ہیں۔ کچھ اسی قسم کے خطرناک اور نہایت ہی تشویشناک حالات آج کل پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں، اور موجودہ صدر دن بدن یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے بالکل توازن کھوتے چلے جا رہے ہیں، اور ساری قوم شدید بے چینی میں مبتلا ہے اور کسی کی کچھ پیش نہیں جا رہی کہ وہ کیا کرے اور کس طرح اس تاریکی میں سے روشنی کی راہ ڈھونڈ نکالے۔ جہاں تک سیاسی حالات کا تعلق ہے ان پر تبصرے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں ایک مذہبی رہنما ہوں، اور سیاستدان جہاں تک ان کی زبان یارا کرتی ہے، جہاں تک ان کے کلام پر پہروں کے باوجود وہ اظہار بیان کر سکتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن بحیثیت ایک مذہبی رہنما کے مذہب میں دخل اندازی اور مذہبی اقدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی مذہبی جماعت پر نہایت گندے بہتان تراشنا اور جھوٹے الزام لگانا، یہ ایسے معاملات ہیں جن کے متعلق میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو متنبع کروں۔ چنانچہ چند دن پہلے پاکستان کے اخبارات میں صدر پاکستان کی طرف
ایک ایسا بیان منسوخ کیا گیا ہے جسے عقل تو باور نہیں کرتی کہ کسی ملک کے بھی صاحب ہوش صدر کی طرف سے ایسا بیان جاری ہوا ہو، لیکن جب عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہوں اور معاملات غلط روش پر چل پڑے ہوں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسے ہمارے ملک کی صحافت بھی بدقسمتی سے اتنی قابل اعتماد نہیں، اور جھوٹے الزامات لگانا، جھوٹ بولنا اور غلط افواہیں مشہور کرنا یہ تو ان کا روزمرہ کا کام ہے۔ اس لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ یعنی شک کی گنجائش کہاں رکھی جائے یہ بھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ کس کو مبرہ سمجھا جائے غلط بیانی سے، کس کو غلط بیانی میں ملوث قرار دیا جائے۔ بہرحال وہ بیان ایسا ہے کہ اگر وہ سچ ہے تو پھر تہذیب اور تمدن اور عقل اور شرافت کے سارے تقاضے توڑ دیے گئے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رکھا گیا۔ وہ بیان تمام تر تو میں آپ کے سامنے پڑھ کر نہیں سناتا، لیکن اس کی بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا حصہ اس الزام کا جماعت احمدیہ کے متعلق ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جماعت احمدیہ گستاخ رسول ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید گستاخی کرتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ جماعت جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا بیٹھی ہے، وہ جماعت جو تنہا سارے عالم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور شرف کی خاطر ایک عظیم جہاد میں مصروف ہے، وہ جماعت جس نے گزشتہ 100 سال سے تمام دنیا میں اسلام کا سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں، اپنی عزتیں، اپنے اموال، اپنی اولادیں سب کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رکھے ہیں، وہ جماعت جس کے متعلق دشمن بھی اپنے عناد کے باوجود یہ ضرور تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اسلام کی تائید میں، اسلام کی محبت میں خدمت دین کرنے والی اور کوئی جماعت سارے عالم میں نظر نہیں آتی۔ وہ جماعت جس کے سربراہ کے متعلق مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے یہ لکھا کہ 1300 سال میں، گزشتہ 1300 سال میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر اس سے بڑھ کر کوئی مجاہد کبھی پیدا ہوا ہو جس نے اپنی زبان سے، اپنے افعال سے، اپنی مالی قربانی سے، اپنی جانی قربانی سے، دلائل اور براہین سے اسلام کی ایسی خدمت کی ہو تو کوئی بتائے تو صحیح وہ کون تھا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں کہ ان کی نظر میں ایسا کوئی شخص نہیں جو حضرت مسیح مرزا صاحب کے مقابل پر ایسی شان سے اسلام کے حق میں جہاد کر رہا۔ اور پھر وہ مزید تاکیداً لکھتے ہیں کہ کوئی اسے ایشیائی مبالغہ نہ سمجھے، تاریخ عالم پر نگاہ ڈالو اور بتاؤ کون ہے وہ مرد میدان جو مرزا صاحب کے مقابل پر جہاد اسلام میں آپ کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہو۔ الفاظ تو یہ میرے ہیں، لیکن ان کے الفاظ جو تحریر میں ایک خاص شوکت رکھتے ہیں، مجھے زبانی تو یاد نہیں، لیکن وہ ہر بار پڑھنے سے ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو عقائد میں آپ سے مختلف تھے، جن کا آپ سے ایک عالمانہ دوستی کا تعلق تو تھا، لیکن وہ عقائد جو جماعت احمدیہ کے عقائد ہیں ان سے ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن جب خدا تعالیٰ نے حق نکلوایا زبان سے تو حق نکلا اور بڑے زور سے نکلا۔ ایک دفعہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے متعلق کسی نے سر فضل حسین صاحب سے شکایت کی کہ آپ تو ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور یہ تو مرزا صاحب کے مرید ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ تو اندر سے وہ در سمین اٹھا لائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں، کسی میں کچھ ذرا سی بھی شرافت ہو وہ اس کلام کو پڑھ لے
اس کے بعد جو چاہے الزام لگائے، حضرت مرزا صاحب کو اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمنی کا الزام نہیں لگا سکتا۔ اس سے بڑھ کر عاشق رسول میری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ سیاست میں شرافت اور حیا موجود تھی، جبکہ شرف انسانی کے تقاضے ابھی، شرف انسانی کے اقدار ابھی زندہ تھیں، لیکن یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اس عرصے میں ملکوں میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، قوموں کے حالات اور اخلاق میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، یورپ میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ایشیا میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اور اب ہم ایک ایسے مقام پر نکل آئے ہیں جہاں سیاست تو سیاست، مذہبی رہنما بھی ان اقدار سے عاری ہو چکے ہیں جو ان کے مذہب ان پر عائد کرتے ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی قسم کا کوئی معیار بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت احمدیہ پر یہ الزام کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ گستاخ رسول ہیں، اس سے زیادہ جھوٹا اور بہیمانہ اور ظالمانہ الزام اور کوئی نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے تو ہمیں عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا، آپ ہی نے تو ہمیں وہ آداب بتلائے کہ کیسے محبت کی جاتی ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہمیں وہ طریق سکھلائے کہ کس طرح جانیں نثار کی جاتی ہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، ہمیں یہ سمجھایا کہ جان و دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچے آل محمد است، این چشم رواں کہ بے خلق خدا دے ہم، یا قطرے ز بحر کمال محمد است۔ آپ ہی نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اگر زندہ ہو اور زندگی کی لذتیں چاہتے ہو، یعنی روحانی زندگی کی، تو وہ ساری لذتیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے سرچشمے سے ملیں گی۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ زندگی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے دور ہے اور آپ کے عرفان سے آ رہی ہے، وہ زندگی اس لائق نہیں کہ وہ باقی رہے، اس سے وہ موت بہتر ہے جو درست اور نادرست کے احساس ہی سے نابلد ہے۔ آپ ہی نے ہمیں یہ بتایا کہ میرا کوئی مقام نہیں مگر یہی کہ میں خاک پائے مصطفیٰ ہوں، اور جو کچھ بھی برکتیں تم مجھ پر نازل ہوتے دیکھتے ہو، یہ کثرت درود کی برکتیں ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں جو عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتیجے میں آسمان سے مجھ پر درود کے جواب میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ ماہ لقا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ اردو کلام کو اٹھا کر دیکھیے، عربی کلام کو اٹھا کر دیکھیے، فارسی کلام کو اٹھا کر دیکھیے، منظوم کلام کو اٹھا کر دیکھیے، نثر کے کلام کو اٹھا کر دیکھیے، ان الزام لگانے والوں کے آباء و اجداد بیسیوں پشتوں تک جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کر چکے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر دیں، تکڑی کے ایک پلڑے میں ڈال دیں، اور دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک کلام کا نمونہ رکھ دیں، خدا کی قسم، خدا کی نظر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق رسول کا پلڑا یقیناً زیادہ بھاری ہوگا، اور ان کی ساری تحریریں جو کھوکھلی اور سرسری اور ایک دنیا پرستی کی ظاہر محبت کی تحریریں ہیں، ان کا کوئی بھی وزن خدا کی نظر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے مقابل پر نہیں ٹھہر سکتا۔ ان کے متعلق یہ الزام اور ان کے ماننے والوں کے متعلق یہ الزام کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گستاخی سے پیش آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ سنیے، عقل دنگ رہ جاتی۔ ایک سربراہ مملکت کی طرف سے یہ کلام نازل ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ اسے قتل کر دیتا ہے،
پھر ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و پیشوا کو گالیاں دے اور ہم اسے چھوڑ دیں؟ حیرت کی بات ہے، اس کے اندر کیا باتیں مضمر ہیں، ان پر غور کیجئے۔ اول تو یہ کہ حکومت دونوں حصوں کو تلقین کر رہی ہے قتل و غارت کی۔ جو ذمہ دار ہوتی ہے امن و امان کی، اس کے سربراہ کی طرف سے ایک طرف نہایت ہی جھوٹا اور ناپاک الزام لگا کر احمدیوں پر مسلمانوں کو انگیخت کیا جا رہا ہے، یعنی غیر احمدی مسلمانوں کو، کہ میں بطور صدر مملکت، سربراہ مملکت تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخان رسول ہیں، ان کا قتل و غارت شروع کر دو۔ اور دوسری طرف احمدیوں کو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ میں اور میری حکومت دن رات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے ہیں، تمہیں اپنے باپوں سے بڑھ کر غیرت نہیں ہے اپنے امام کی؟ تم کیوں نہیں اٹھتے اور ہمارا قتل و غارت کیوں نہیں شروع کرتے؟ جہالت کی بھی حد ہے اور غیر ذمہ داری کی بھی حد ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی صدر کے منہ سے ایسے جاہلانہ کلمات آپ نے نہیں سنے ہوں گے جیسے یہ کلمات آج جاری ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب بارش ہے عرفان کی، ایک دنیا کے کسی تقاضے، کسی پیمانے کی روح سے بھی کوئی بھی اس میں نور کا ادنا پہلو بھی نہیں ہے۔ شرافت کے لحاظ سے دیکھیں، اخلاق کے معیار سے، عام دنیا کے اخلاق کے معیار سے دیکھ لیجئے، سیاسی زبان کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، مذہبی اقدار تو خیر بہت بلند ہیں۔ عام شرف انسانی کے متعلق ایسے انسانوں کا تصور جو خدا پر یقین بھی نہیں رکھتے، اس کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں تو کسی پہلو سے بھی، کسی معیار کی روح سے بھی ان کلمات میں کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی، محض تاریکی ہے۔ پھر آگے یہ کہنا کہ جو گالیاں دیتے ہیں ان کو ہم ایسا کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، جماعت احمدیہ کے تو دستور میں ہی نہیں ہے گالی۔ جماعت احمدیہ کی تو سرشت ہی اس بات سے ناواقف ہے کہ گالیاں، دوسرے کو گالیاں دی جائیں۔ ہمارا سارا کردار صاحب کے سامنے روشن پڑا ہے۔ اللہ کے فضل سے 100 سالہ تاریخ میں گالیاں دینے والے تو ہمارے مخالف ہیں، گالیاں دینے والی تو خود یہ حکومت ہے جو صفوں کے صفے سیاہ کرتی چلی جا رہی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے ہوئے، اور ساری دنیا میں مشتہر کر رہی ہے اور اس بات میں فخر کر رہی ہے کہ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو جماعت احمدیہ تو ساری تاریخ جماعت کی گواہ ہے کہ نہ کبھی جماعت گالیوں کی قائل ہوئی، نہ کبھی ایسی گندگیوں میں ملوث ہوئی، نہ اسے انسانی اقدار کے مطابق قابل قبول سمجھتی ہے اس رویے کو۔ اور جماعت احمدیہ جس مذہب سے وابستہ ہے، جس رسول سے وابستہ ہے، جس آقا و مولا کے عشق کے دعوے کرتی ہے، ان کا دھیان کر کے تو یہ بھی نہیں دیتا کسی احمدی کو کہ وہ گندی گالیوں میں ملوث ہو جائے اور گستاخیوں میں ملوث ہو، کیا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں، خدا کے جتنے بھی مقدس نام ہیں ان سب ناموں کی قسم کھا کر کہتے ہیں، ان ناموں کی بھی جو دنیا کو معلوم ہیں، اور ان مقدس ناموں کی بھی جن کی کنوں اور جن کی انتہا کا کسی کو کوئی علم نہیں، کہ ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے پاؤں تک عاشق، آپ کے قدموں کی خاک کے بھی عاشق، اس زندگی پر ہم لعنت بھیجتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے آئی۔ اگر یہ الزام سچ ہے تو اے خدا ہم پر بھی لعنتیں نازل فرما اور ہماری نسلوں پر قیامت تک لعنتیں کرتا جائے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لعنت ہے جس لعنت کو ہم کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر قرآن کی زبان سے زیادہ میں اور کوئی زبان استعمال نہیں کرتا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔
اب یہ آسمان کا خدا بتائے گا اور آنے والی تاریخ بتائے گی کہ آسمان کس پر لعنتیں برسا رہا ہے اور کس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، کس کو عزت اور شرف سے یاد رکھا جاتا ہے اور کس کو ذلت اور نامرادی کے ساتھ یاد رکھا جاتا ہے۔ گالیاں دینا ہمارا دستور تو نہیں، مگر اس ملک میں یہ دستور عام ہے جس ملک میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ باپوں کو گالیاں دینے پر قتل تو اب دور کی بات رہ گئی ہے، کسی زمانے میں ہوا کرتے ہوں گے۔ اب تو ماں بہن کی گندی گالی پاکستان کی گلی گلی میں سنی جاتی ہے۔ چنیوٹ کے بازاروں میں آپ پھریے، ان کے گھروں سے بھی یہی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ان کی گلیوں سے بھی یہی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جھنگ کے دیہات میں آپ چلے جائیے، وہ اپنے جانوروں کو بھی ماں باپ کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو بھی ماں باپ کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور کوئی قتل نہیں کرتا کسی کو۔ یہ تو اب عام دستور ہو گیا ہے۔ جماعت احمدیہ تو گالیوں کی قائل ہی نہیں رہی، مگر جو گالیوں کے قائل ہیں ان کا بھی مقاب حد سے معاملہ آگے بڑھ چکا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ شدید ظلم کیے گئے ہیں جماعت احمدیہ پر اور نہایت ہی گندی زبان استعمال کی گئی ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف، اس کے باوجود جماعت کو چونکہ صبر کی تلقین ہے، گالیاں سن کے دعا دینے کی تلقین ہے، اس لیے جماعت کے صبر کا پیمانہ بھی خدا بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے کسی ایک شخص نے بھی کبھی کسی کو جسمانی نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کیا، اس وجہ سے کہ وہ گالیاں دیتا ہے۔ مگر جن لوگوں کے ہاں یہ تصور ہے، جو ان اصولوں کے قائل ہیں، ان کے سامنے اب کھلا امتحان ہے۔ مثلا پیچھے پاکستان میں داتا صاحب کے دربار کے عرس کے موقع پر لاکھوں بریلوی اکٹھے ہوئے، اور باوجود اس کے کہ حکومت نے ہر طرف پیرے بٹھائے رکھے تھے، سب پیروں کو توڑ کر ان سے بے نیاز ہو کر وہ اکٹھے ہوئے، اور حکومت کی مشینری کی پیش نہیں جا سکتی تھی، اتنا عظیم انبوہ تھا وہ انسانوں کا۔ اور اس انبوہ عظیم میں دو قسم کی گالیاں دی گئی ہیں۔ ایک ان کو گستاخ رسول قرار دیا گیا جو جماعت احمدیہ کو گستاخ رسول کہتے ہیں، اور اتنی شدید گالیاں دی گئی ہیں دیوبندی اور وہابی اور اہل حدیث اور احراری مسلک کو، اور کھلم کھلا کہا گیا ہے کہ اصل خبیث تو یہ ہیں، اصل گندے لوگ تو یہ ہیں، کیونکہ یہ ہیں گستاخ رسول، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم کسی گستاخی کو قبول نہیں کریں گے اور منظور نہیں کریں گے۔ عجیب ہے خدا تعالیٰ کی تقدیر، ایک طرف حکومت کے کرندے یہ احراری ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں گستاخ رسول قرار دیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فرشتے پاکستان کی اکثریت کو ان کے اوپر لگاتی چلی جا رہی، اور وہ ان کو اکسا رہے ہیں۔ یقیناً یہ خدا کے فرشتے ہیں جو اکسا رہے ہیں کہ اٹھو اور جواب دو اس معصوم جماعت کی طرف سے جن کی زبانیں میں نے روکی ہوئی، اٹھو اور صبر کے پیمانے توڑ دو اس جماعت کی طرف سے جن کو اپنے صبر کے پیمانوں کی حفاظت کی میں نے تلقین کر رکھی۔ عجیب نشان ہے خدا تعالیٰ کا۔ صرف یہی نہیں بلکہ صدر پاکستان کے متعلق اتنی گندی زبان استعمال کی گئی کہ سارے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی صدر کے متعلق چھوڑ کے کسی گندے جانور کے متعلق بھی ایسی گندی زبان استعمال نہیں کی گئی۔ اب تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا زبان تھی جو وہاں استعمال ہوئی، اور میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ جب دنیا کو علم ہو دنیا کو بتاؤں، مجھے تو اس بات کی ہمیں تو سب ٹیپیں مل جاتی ہیں، تمام خبریں پہنچ رہی ہوتی ہیں، لیکن مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن ہمارے آقا و مولا پر ایسا گندا حملہ کیا گیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گستاخ رسول قرار دینا حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ تو میری زبان تو اب بھی کوئی جواباً کوئی گالی نہیں دے گی، مگر میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ دنیا کس طرح یاد کر رہی ہے، آپ کے ملک کے لوگ کس طرح یاد کر رہے ہیں۔ سندھ کی گلیاں اور سندھ کے بازار اور سندھ کے کھیت اور سندھ کے ویرانے اور سندھ کی آبادیاں آج آپ کو کیا کہہ رہی ہیں، اور بلوچستان کی زبان میں آپ کا کیا نام ہے۔
اور پنجاب کے یہ جیالے جو اہل سنت کہلاتے ہیں، جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زبان پر آپ کے لیے کیا نام ہے؟ ان کی اس طرف بھی نگاہ کیجیے۔ پھر اگر یہ بات درست ہے کہ جو باپ کی کو برداشت نہیں کر سکتا، باپ کے خلاف گستاخی کو اور قتل کر دیتا ہے، تو پھر وہ دیوبندی، وہ وہابی جو آپ کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، جو آپ کو باپ سے بڑھ کر مقام دے رہے ہیں آج، ان کو پھر یہ تلقین ہونی چاہیے کہ ان کا قتل و غارت کریں۔ صدر مملکت کی طرف سے کھلی اجازت ہونی چاہیے کہ ایک طرف تم مجھے امیر المومنین سمجھتے ہو، ایک طرف تم مجھے اتنی عزت دے رہے ہو کہ وہ سارے مسائل جو دنیا میں کوئی حل نہیں کر سکا میں نے حل کر دیے، اب کیوں سن رہے ہو میرے خلاف ایسی گندی زبان؟ فوج کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، ان احراری ملانوں کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، اٹھیں اور پھر جواب دیں اور اپنے ان دعووں کو سچا کر دکھائیں کہ جس سے محبت ہو، جس کو باپ کا مقام دیا جائے، اس کے خلاف انسان بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وقت آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کی فوجیں کہاں گئیں؟ آپ کی پولیس کہاں گئی؟ جبکہ لاکھوں کا مجمع نہایت ہی غلیظ گالیاں دے رہا تھا آپ کو اور آپ کے چیلوں چانٹوں کو، مجال تھی اس وقت کسی حکومت کے ادارے کے قریب بھی پھٹک سکے؟ صرف ان شریف انسانوں پر آپ کا ظلم چل سکتا ہے جو اس لیے خاموش نہیں ہے کہ وہ بزدل ہیں، وہ تو اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے خاموش ہیں کہ خدا نے ان کو خاموشی کا حکم دیا ہوا ہے، اس لیے صبر دکھا رہے ہیں کہ قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نے ان کو صبر پر مجبور کر رکھا ہے۔ آپ کے لیے تو کوئی سنت نہیں، کیونکہ اگر سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش نظر ہوتی تو وہ تو حیرت انگیز صبر اور حیرت انگیز حوصلے اور حیرت انگیز اخلاق کے اعلیٰ معیار پیش کرتی ہے، ایسے معیار جو اس سے پہلے کبھی کسی انسان نے نہیں دیکھے تھے اور نہ کبھی بعد میں قیامت تک کوئی انسان ایسے معیار دیکھ سکتا ہے۔ حظ عظیم پانے والے تھے وہ لوگ جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت دی۔ عجیب و غریب واقعات میں رواں ہو رہے تھے۔ وہ شاخ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور جنگ کی شدت کے دوران اپنے ہاتھ حضور اکرم کے چہروں کے سامنے کر دیا کرتے تھے کہ کوئی تیر آپ کے چہرے کو زخمی نہ کر سکے، اور ان کے ہاتھ چھلنی ہو جایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخیاں سنی اور ایک ہاتھ نہیں اٹھا ان گستاخوں کے خلاف، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک رکھا تھا، ان کو تحمل اور صبر کی تلقین کر رکھی تھی۔ وہ سب سے بڑا گستاخ رسول عبداللہ بن ابی بن سلول، جس نے نعوذ باللہ من ذالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے متعلق ایسے الفاظ کہے کہ ایک انسان ایک مسلمان کی زبان پر آتے نہیں، بیان کرنے کی کوشش بھی کی جائے اور مورخین نے لکھے بھی ہیں اور کتابوں میں لکھنے بھی پڑتے ہیں، لیکن دل نہیں چاہتا کہ ان کو دہرایا جائے۔ اس موقع پر یہ درست ہے کہ باپ کی غیرت نہیں، لیکن باپ سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے عبداللہ کے بیٹے کے دل میں جوش مارا، اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ برداشت سے بڑھ گیا ہے معاملہ، میرے باپ نے یہ ذلیل حرکت کی، اجازت دی جائے کہ میں اسے قتل کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اجازت میں تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ ہے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ اخلاق اور تہذیب اور عظمت اور شرف انسانی کی وہ عظیم داستانیں ہیں جو کہانیاں نہیں بلکہ عملی دنیا میں آسمان کے سورج نے ایک ایسے دور میں دیکھی جبکہ حقیقت میں سورج آسمان پر نہیں بلکہ زمین پر اتر آیا تھا، جبکہ آسمان کا سورج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سورج کے سامنے اندھیرا دکھائی دیا کرتا تھا۔ ان سے تو تمہیں کوئی نسبت نہیں، لیکن اپنا وہ ضابطہ حیات جسے تم فخر سے پیش کر رہے ہو اس پر خود کیوں عمل کر کے نہیں دکھاتے؟ اگر یہ بات درست ہے، ایک صدر پاکستان اہل پاکستان کو اجازت دیتا ہے
کہ وہ اپنے باپ کی بے عزتی بھی برداشت نہ کریں اور اپنے محبوب آقا کی بے عزتی بھی کرنے والے کو یا جس پر الزام بھی لگ جائے کہ وہ بے عزتی کرتا ہے اس کا قتل و غارت شروع کر دیں. تو پھر سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے جو لوگ آپ کو امیر المومنین کہتے ہیں ان کو کیوں نہیں اکساتے؟ اور پھر آپ کی اپنی اولاد بھی تو ہے، کیا ان کو باپ کی غیرت نہیں ہے؟ کیا دوسرے رہ گئے ہیں باپوں کی غیرتیں دکھانے والے؟ وہ کیوں نہیں اٹھتے اور ان بریلوی علماء کو قتل کیوں نہیں کرتے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی؟ اور سندھ پر کیوں دھاوا نہیں بولتے جو دن رات آپ کو گالیاں دے رہا ہے؟ وہ مائیں آپ کو گالیاں دے رہی ہیں جن کی گودوں کے بچے چھینے گئے صرف اس لیے کہ انہوں نے سیاست میں آزادی ضمیر کا تقاضا کیا تھا. وہ باپ گالیاں دے رہے ہیں جن کے معصوم ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، وہ بیوائیں گالیاں دے رہی ہیں جن کے خامند چھینے گئے، وہ بچے گالیاں دے رہے ہیں جو خود یتیم رہ گئے اور بے دردی سے ان کے سینوں پر گولیاں چلائی گئی صرف اس لیے کہ وہ آزادی ضمیر کا تقاضا کر رہے تھے. وہ یہ تقاضا کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے وطن میں آزاد رہنے دیا جائے. سارا بلوچستان گالیاں دے رہا ہے. پاکستان کی بھاری اکثریت جو اہل سنت ہے وہ مذہبی نقطۂ نگاہ سے گالیاں دے رہی ہے اور سارا پاکستان بحیثیت مجموعی دن رات شدید بغض اور عناد میں مبتلا ہے. بس نہیں چل رہا کسی کا کہ کس طرح اس ظالمانہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں. تو آپ کی اولاد تو بہرحال جسمانی اولاد ہے، اگر روحانی نہیں تو جسمانی اولاد تو موجود ہے. آپ کے بیان کیے ہوئے اصول کے مطابق ان کو تلواریں ہاتھ میں لے کر نکل جانا چاہیے. پھر جب تک بس چلے کبھی سندھ میں جا کر قتل و غارت شروع کر دیں، کبھی بریلویوں پر حملہ بول دیں اور ان کا قتل و غارت شروع کر دیں، کبھی بلوچستان میں کبھی پنجاب کی گلیوں میں خون بہائیں. یہ پھر ان کے لیے تو لاہ عمل ایک بڑا کھلا کھلا آپ نے پیش کر دیا. لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ محض ایک فساد پھیلانے والی باتیں ہیں، اس سے زیادہ کوئی ان میں حقیقت نہیں. اس لیے نہ خود یہ عمل کریں گے اس پر، نہ ان کی اولاد اس پر عمل کرے گی. اور وہ غیرت کے تقاضے جو خود پیش کر رہے ہیں ان پر اپنے بچے پورے نہیں اتریں گے کبھی. میں چیلنج کرتا ہوں، کر کے دکھائیں. سرا سر سے پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے. کوئی حیا نہیں رہی کہ وقت کے امام کے متعلق جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے قائم کیا ہے اس کے متعلق زبانیں کھلتی چلی جا رہی ہیں اور کوئی کنارہ نہیں ہے ان کی بے حیائی کا. جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے. جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں. خدا کی قسم جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے. خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ روز بروز زیادہ سے زیادہ عزت اور محبت اور عشق کے ساتھ یاد کیے جایا کرے گا. عجیب و غریب بہانے بنائے گئے ہیں کہ حضرت ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک جھوٹا نبی، ایک جھوٹا دعوے دار، ایک مفتری، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر نبوت کا اعلان کر دے. جو شعر میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو سنائے ہیں، جو نظم و نثر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 1000 صفحات پر مشتمل ہے، اس کو کوئی پڑھ کر وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اس ذات کے متعلق یہ ایسا ناپاک حملہ کیا جا سکتا ہے. بالمقابل ایک نبوت کا دعویٰ کیا. آپ نے تو وہی دعویٰ کیا ہے جو تمہارا اپنا بھی ایمان ہے کہ ایسا ضرور ہو کر رہے. آپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ میں وہ امام مہدی ہوں جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے میں بھیجا گیا ہے. اور امام مہدی از خود تو نہیں بن جایا کرتے، یہ لوگوں کے کہنے سے تو نہیں کوئی امام مہدی بن جایا کرتا. امام تو ہوتا ہی وہی ہے جس کو خدا کھڑا کرے، جسے خدا خود مقرر فرمائے، جس پر الہام نازل کرے کہ میں تجھے زمانے کا امام مقرر کرتا ہوں. اگر وہ نہیں ہے تو دوسرے اماموں کے منہ پر تھوکتا بھی کوئی نہیں.
دو کौड़ी کی بھی حیثیت نہیں ہے ان اماموں کی جن کو دنیا والے آج خود بنا لیا کرتے ہیں. وہ امام ہیں عزت کے لائق اور شرف کے لائق جن کو خدا مقرر کیا کرتا ہے. تو امام مہدی کیسے ہوں گے؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ جن کو خدا خود مقرر فرمائے گا اور جن کا ماننا تمام امت پر لازم قرار دے دے گا. یہ دو خواص ہیں امام مہدی کے. بتاؤ تو صحیح کیا ان خواص کا حامل کبھی دنیا میں غیر نبی بھی پیدا ہوا ہے؟ سارے مذہب کی تاریخ میں سے ایک نکال کے دکھا دو ایسا شخص جس کو خدا نے خود مقرر فرمایا ہو اور ایسا شخص جس کے انکار کو کفر قرار دے دیا گیا. یہی تعریف ہے نبوت کی. تم خود یہ دونوں باتیں امام مہدی میں مانتے ہو لیکن اتنی جرت نہیں ہے, صداقت کے ساتھ ایسی وابستگی نہیں ہے کہ روشنی کو روشنی کہہ سکو اور اندھیرے کو اندھیرا کہہ سکو. جب تک تمہارے اندر امام مہدی کے آنے کا تصور موجود ہے تم جھوٹ بولو گے اگر حضرت مرزا صاحب کے متعلق یہ الزام لگاؤ گے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر کسی نبوت کا دعویٰ کیا. آپ نے تو ایک جگہ یہ لکھا کہ مجھے خالی نبی نہ لکھا کرو, جب لکھو امتی نبی لکھو, کیونکہ میری ساری شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ کی امت میں سے ہونے میں سے ہے. پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اعمال کو حمالہ کے برابر بھی ہوتے اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ نہ ہوتا تو خدا ان سارے اعمال کو اور مجھے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتا. اس کی کوئی بھی قدر نہ رہتی, کیونکہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ظہور پذیر ہوا ہے اس کے بعد سے وہی قبول کیا جائے گا جو محمد مصطفیٰ کے رستے سے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوتا ہے. اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. ایسے عقیدے رکھنے والے پر نعوذ باللہ من ذالک یہ الزام کہ وہ مقابل کی کسی نبوت کا دعوے دار ہے سراسر جھوٹ ہے, سر سے پاؤں تک جھوٹ ہے. جہاں جھوٹ کے معاملے میں کوئی آر ہی باقی نہ رہی ہو تو پھر جو ٹھیک ہے جو چاہو کہتے چلے جاؤ, مگر حقائق کو تو جھوٹ نہیں بدلا کرتے. یہ کہنے کے بعد پھر آخری بات یہ فرمائی گئی ہے اس بیان میں جو صدر پاکستان کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے, اس لیے اب تمہارے لیے دو ہی رستے ہیں, یا تو ملک چھوڑ جاؤ اور یا پھر سیدھی طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ تو ہم تمہیں چھاتی سے لگا لیں. کوئی ایک بھی رگ اس بیان کی سیدھی نہیں. ہم محاورہ سنا کرتے تھے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, لیکن یہ محاورہ ہی تھا. ہم نے تو ہر چیز پر غور کیا, کوئی نہ کوئی سیدھی کل نظر آ جایا کرتی تھی, لیکن یہ بیان آج ایسا میری نظر سے گزرا ہے کہ اس کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں. ملک سے نکل جاؤ. ملک کوئی لوگوں کے باپوں کی جاگیریں تو نہیں ہوا کرتے. ملک تو قوم کا اجتماعی سرمایہ ہوتا ہے. ملک سے کون کسی کو کیسے نکال سکتا ہے؟ پاکستان ان پاکستانی احمدیوں کا وطن ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں بھی دیں, جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں, جو آج بھی جب پاکستان کو خطرات درپیش ہوتے ہیں صف اول کے مجاہدین بنتے ہیں. کوئی ایک بھی احمدی نہیں ہوتا جو غداری کر جائے ملک سے. ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وطن چھوڑ جاؤ. تم کو لگتے کیا ہو اس ملک کے کہ وطن چھوڑ جاؤ؟ کوئی حیثیت اپنی ثابت کرو. بتاؤ کہ تمہیں کس طرح اس ملک جاگیر میں ورثے میں ملا تھا کہ اہل وطن کو وطن سے نکالنے کا حق رکھتے ہو. اگر وطن سے نکالنے کا کسی کے متعلق کوئی حق ہے کسی کو تو پھر ان لوگوں کو نکالنا چاہیے جو پاکستان کی پیروی بنانے نہیں دینا چاہتے تھے, جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے, جو یہ کہا کرتے تھے کہ کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جانا جو پاکستان بنا کے دکھا دے یا پاکستان کی پیروی بنا کے دکھا دے, جو یہ کہا کرتے تھے کہ جو بنے گا پلیبستان بنے گا, پاکستان نہیں بنے گا, جو ہندو کانگریس کی سربراہی کیا, ہندو کانگریس کی غلامی کے اوپر فخر کیا کرتے تھے,
اور یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ مسلمان کا صرف اتنا کام ہے کہ سیاست میں قربانی دے اور پھر جو کچھ حاصل کرے، جو ملک اس کے نتیجے میں ہاتھ میں آئے، وہ ہندو اکثریت کے حضور پیش کر دے، اور یہی اس کا کام ہے، اور پھر وہ اللہ اللہ میں مصروف ہو گیا۔ یہ وہ چیلے چانٹے تھے ہندو کانگریس کے، یہ ان کے نصب العین تھے۔ ان کا تو حق ہے کہ اس وطن میں آ کے ٹھہریں جس کو احمدی نے اپنا خون دے کے بنایا، اور احمدی کا حق نہیں ہے کہ اس وطن میں رہے۔ کوئی کچھ تو عقل کا پاس ہونا چاہیے، اتنا تو نہیں کہ کلیتاً عقل کو ایسی چھٹی دے دی جائے کہ قریب بھی نہ پھٹکنے دیا جائے، ہر بات کو الٹ کر دیا جائے۔ اب یہ پاکستان احمدیوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وطن چھوڑ دو، اور پھر اگلی بات ورنہ کلمہ پڑھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں تو مارے جا رہے ہیں بیچارے، اس جرم میں تو وہ سزائیں دیے جا رہے ہیں کہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں۔ اسی جرم کی سزا پاداش میں جیلیں بھر رہے ہو تم کہ احمدی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، اور سیاہیاں پھروا رہے ہو۔ یہ وہ اسلامی حکومت ہے جو اسلام کے نام پر قائم کی گئی تھی، اور اب اسلام ہی کے نام پر کلمے مٹانے پر میں لگی ہوئی۔ ہر ڈاک میں ایسی اطلاعیں آتی ہیں کہ حکومت کے کرندے جن کو حکومت کے افسران نے مجبور کیا ہے حکمن جاتے ہیں، اور بعض دفعہ روتے ہیں وہاں احمدیوں کے سامنے کہ ہم مجبور ہیں، ہماری نوکری کا سوال ہے، لیکن مشرک ہو چکے ہیں، خدا کی پرواہ نہیں کرتے، بندے کی نوکری کا سوال ہے، اس لیے اپنے ہاتھوں سے وہ کلمہ مٹانے لگ جاتے۔ تو کلمہ مٹانے والے تو تم ہو، کلمے کو سینے سے لگانے والے تو ہم ہیں، اور ہمیں کون سا کلمہ پڑھوانا چاہتے؟ تمہارا کلمہ تو ہم نہیں پڑھیں گے، تمہارے ملانوں کا کلمہ تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہماری زبانیں گدی سے کھچوا لو اگر کھچوانے کی طاقت ہے، ہماری گردنیں کاٹ دو اگر کاٹنے کی طاقت ہے، ہمارے اموال تلف کر دو اگر تلف کرنے کی طاقت ہے، مگر خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں گے اور تمہارا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک ہی احمدی ماں یا بیٹا نہیں ہے، ایک جوان یا بوڑھا نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کے کلمے کو چھوڑ کر کسی صدر مملکت، کسی سربراہ حکومت کا کلمہ پڑھ لے۔ اس لیے ان سے کلمے پڑھواؤ، ان کو چھاتیوں سے لگاؤ جن کو تمہاری چھاتیوں سے لگنے کی پرواہ ہے، جو مرتے ہیں کہ کسی طرح تمہاری چوکھٹ تک پہنچے اور سجدے کریں تمہاری حکومت کو۔ ہمیں تو ان چھاتیوں کی کوئی پرواہ نہیں، جن چھاتیوں میں جھوٹ ہے، جن چھاتیوں میں بغض ہے، جن چھاتیوں میں کوئی انسانی قدر باقی نہیں رہی۔ ہم کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام کی چھاتی کو چھوڑ کر تمہاری چھاتی سے کلمہ گوارا کریں؟ کیسی دھمکی ہے، کیا لالچ ہے؟ اس قوم کو تو چھاتی سے لگاتے نہیں، جو تمہارے نزدیک وہی کلمہ پڑھ رہی ہے جو تم پڑھ رہے ہو۔ اس قوم کی عزت سے تو کھیل رہے ہو، جس قوم سے تمہارا کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے۔ وہ کون سی چھاتیاں تھیں جن کو تم نے چھلنی کیا سندھ میں، جن کو بلوچستان میں چھلنی کیا، جن کو پنجاب اور صوبہ سرحد میں چھلنی کیا؟ کیوں کیا؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتی تھیں جو تم سمجھتے ہو کہ تم پڑھتے ہو؟ پھر کس جرم اور کس سزا میں تم نے ان پر یہ مظالم روا رکھے اور بعض گلیوں کو خون سے بھر دیا؟ بڑوں کے خون لیے، بچوں کے خون لیے، جوانوں کے خون لیے، عورتوں کو شدید اذیت ناک مصیبتوں میں، قیدوں میں مبتلا رکھا اور ان کی بے عزتیاں کروائی گئیں۔ اس اسلامی حکومت میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری چھاتی سے لگو کلمہ پڑھ کر۔ کلمہ پڑھ کر تو ہم چھاتی پہ لگنے کے اہل نہیں رہتے، ہم تو جیلوں کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی زبان ہے، ان کی چھاتیوں سے کیوں نہیں لگتے؟ ان کو کیوں اپنی چھاتی سے نہیں لگاتے؟ ان کو کیوں پاؤں تلے رونتے چلے جا رہے ہیں؟ کوئی ایک کل تو ہو جو سیدھی ہو اول سے آخر تک۔ محض تاریکی ہی تاریکی ہے اس بیان میں
ضیاء اور نور کا کوئی بھی پہلو باقی نہیں. اللہ تعالیٰ ایک غیرت رکھتا ہے اپنے پیاروں کے لیے. اللہ تعالیٰ مظلوموں کی حمایت کیا کرتا ہے، خصوصاً ان مظلوموں کی جن کے متعلق خدا جانتا ہے کہ سوائے اس کے کہ میری خاطر یہ دکھ دیے جا رہے ہیں اور کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا. اس لیے اگر خدا کا کوئی ایمان اور کوئی یقین دل میں باقی ہے تو خوف رکھو اور جانو کہ تم کہاں تک پہنچ چکے ہو اور کس حد سے آگے بڑھ رہے ہو. لیکن مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی کوئی غیرت، خدا کا کوئی خوف باقی نہیں رہا. اگر غیرت ہوتی تو فرضی طور پر جن کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ گستاخ رسول ہیں، ان کے اوپر تو تمہارے غصے جوش پکڑ رہے ہیں اور غیظ و غضب کی ہنڈیاں ابل رہی ہیں. لیکن وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا سمجھتے ہیں، ان کی چھاتیوں سے لگ رہا ہے. وہ ہندو ہیں جو خدا کے بھی قائل نہیں، یعنی اس خدا کے قائل نہیں جو قرآن پیش کرتا ہے. فرضی جھوٹے خدا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو کئی دن سوگ منائے جاتے ہیں ملک میں، ان سے مصافحہ کرنے میں فخر کیا جاتا ہے. وہ عیسائی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفتری قرار دیتے ہیں، ان کی چھاتیوں سے لگتے ہو، ان کے ہاتھ کی روٹی کھاتے ہو، ان سے خیرات مانگتے ہو اور فخر سے اعلان کرتے ہو کہ ان عیسائی ممالک نے ہمیں اتنی خیرات دینے کا اعلان کر دیا. کہاں جاتی ہے اس وقت غیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ غیرت کے اظہار کے لیے عشاق رسول ہی رہ گئے ہیں. صرف جو دشمنان رسول ہیں، جو کھلم کھلا گالیاں دیتے اور جھوٹا اور مفتری سمجھتے ہیں، ان کے لیے تمہاری کوئی غیرت جوش میں نہیں آتی. اور جو خدا کے دشمن ہیں ان کی چھاتیوں سے کبھی جا کے لگتے ہو. وہ چینی جو معززین آتے ہیں وہ تو خدا کی ہستی کے قائل ہیں، کوئی غیرت نہیں ہے خدا کی. اس لیے ان باتوں کے پیش نظر مجھے یہ یقین کرنے کی کوئی بھی وجہ نہیں کہ ایسے لوگ خدا یا رسول کی محبت یا سچی غیرت رکھتے ہوں، کیونکہ ان کا عمل ان غیرتوں کو جھٹلا رہا ہے. کوئی بھی واسطہ نہیں رہنے دیتا ان کے ساتھ. اس لیے پھر کس کا واسطہ ہم تمہیں دیں؟ کس کے خوف سے ڈرائیں؟ اس کے خوف سے جس کا خوف بالائے طاق رکھنے کے بعد تم ان حرکتوں پر آمادہ ہو. اس کی محبت کا واسطہ دیں جس کی محبت سرے سے تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی تم مانو یا نہ مانو، قرآن کا کلام جس طرح پہلے سچا تھا اس طرح آج بھی سچا ہے. جس طرح آج سچا ہے اس طرح کل بھی سچا ثابت ہوگا. فرعین کے مظالم اور بڑے بڑے بد کردار اور متکبرین کے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کئی قسم کی آفات کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو گھیر لیا، جو زمینی بھی تھیں اور سماوی بھی تھیں. کچھ ایسی بھی تھیں جن میں بندوں کا دخل نہیں تھا اور محض وہ آسمان سے نازل ہوئیں یا زمین سے پھوٹی، اور کچھ ایسی بھی تھیں جن میں بندوں کا بھی دخل تھا اور بندوں کو استعمال کیا گیا. ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم آئندہ کے بارے میں ایک ایسی پیشگوئی فرماتا ہے جو بعین ہی ان حالات پر پوری لگتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ایک کہنے والے کی زبان سے قرآن کریم یہ کہلاتا ہے وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، کہ اے میری قوم، میں تم پر ایک ایسے عذاب سے بھی ڈرتا ہوں جو تمہیں آ لے گا، جس کی شکل صورت یہ ہوگی کہ اہل وطن ایک دوسرے کو تمہارے خلاف مدد کے لیے پکاریں گے. یوم التناد تناد اس کو کہتے ہیں جب شور پڑ جائے اور واویلا شروع ہو جائے، اور وہ لوگ جو پاکستان پنجاب کے دیہات سے خصوصاً واقف ہیں ان کو علم ہے، خصوصاً جھنگ وغیرہ کے علاقے میں اگر رات کو کوئی چوری ہو جائے تو یا کوئی اور آفت پڑ جائے تو لوگ زمیندار چھتوں پر نکل جاتے ہیں اور واویلا شروع کر دیتے ہیں.
اور سارے ملک کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں ظالم کے خلاف۔ چنانچہ وہ آواز جہاں پہنچتی ہے پھر وہ آگے آواز چل پڑتی ہے، پھر وہ اس سے آگے چل پڑتی ہے، پھر وہ اس سے آگے چل پڑتی ہے، اور جہاں جہاں وہ آواز پہنچتی ہے لوگ گھروں سے نکل کر جو ان کے ہاتھ میں آتا ہے وہ لے کے نکل کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک مظلوم کی مدد کے لیے چلیں۔ تو اس کو کہتے ہیں یوم التناد۔ معلوم ہوتا ہے عرب بھی اس دستور سے واقف تھے، کیونکہ یہ عربی محاورہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ایسا واقعہ گزشتہ کسی فرعون کے زمانے میں تو پیش نہیں آیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی کسی فرعون کے زمانے میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا، نہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں آیا ہے، نہ اس کے علاوہ کسی اور تاریخ میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور ہے بھی یہ مستقبل کا صیغہ معلوم، اور قرآن کی بات تو لازماً پوری ہونی۔ فرمایا گیا ہے وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور تناد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو کسی ظالم کے خلاف دوسری قوموں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی خوفناک منظر ہے۔ اس لیے تمہیں قرآن پر یقین ہو یا نہ ہو، تم خدائی تقدیر کے قائل ہو یا نہ ہو، جماعت احمدیہ تو خدا کی ہستی پر اس طرح یقین رکھتی ہے کہ دن کے سورج پر اس سے کم یقین رکھتی ہے اور اپنے وجود پر اس سے کم یقین رکھتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی قابل یقین قابل ایمان ہستی ہے تو صرف خدا واحد لا شریک ہے، اور ہر وہ دوسری چیز جو ایمان کے لائق ہے وہ اس کے واسطے سے ایمان کے لائق ہے۔ وہی ہے، واحد ہے، لا یموت ہے، احد ہے اور غالب ہے اور قہار ہے اور غیور ہے اور منتقم ہے۔ ہم ایک ایسے زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس کے مقابل پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اس لیے تم اس آواز کو سنو یا نہ سنو، ہم اس آواز کو لازماً تمہیں پہنچائیں گے کہ خدا کی اس تقدیر سے ڈرو جبکہ زمین پہ تمہارے خلاف تناد کسی کیفیت پیدا ہو جائے اور سارا ملک ایک دوسرے کو تمہارے ظلم اور جبر کے خلاف آوازیں دینے لگے کہ اٹھو اور اس ظالم کو چکنا چور کر کے رکھ دو، اس کو میلے میٹ کر کے رکھ دو۔ اور اگر یہ بس نہ جائے تو قومیں دوسری قوموں کو اپنی طرف بلائیں۔ یہ تقدیر الہی تو لازماً پوری ہو کر رہے گی، آج نہیں تو کل تم اس کا نمونہ دیکھو گے کہ وہ خدا تعالیٰ کہ ہاں دیر تو ہے اندھیر کوئی نہیں، وہ ڈھیل تو دیا کرتا ہے مگر جب اس کی پکڑ آیا کرتی ہے تو لا تحین مناص، کوئی بھاگنے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ ایسا کامل گھیرا پڑ لیتا ہے کہ سوائے حسرت اور نامرادی کے اور کچھ بھی انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ یاد کرتا ہے کہ کاش میں اس سے پہلے اس دائرے سے باہر نکل چکا ہوں، مگر نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں۔ لیکن افسوس ہے ان قوموں پر جو ایسے وقت تک انتظار کریں کہ جبکہ خدا کی تقدیر ایسی غضبناک ہو چکی ہو کہ ان سربراہوں کے ساتھ قوموں پر بھی خدا کی ناراضگی کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاک وطن کو، ہمارے پیارے وطن کو ان شدید مصائب اور مظالم سے نجات بخشے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بار بار یہ کہا ہے ہماری ایک حیثیت تو عالمی ہے، یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم ایک عالمی دین رکھتے ہیں، ایک عالمی وطن رکھتے ہیں، لیکن مختلف حیثیتیں انسان کی ہوا کرتی ہیں۔ ایک حیثیت پاکستانی احمدیوں کی پاکستانی کی بھی ہے، اور پاکستان کا سب سے زیادہ سچا پیار اگر کسی کو ہے اہل وطن میں سے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ احمدی کو ہے۔ اس لیے فکر کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ مزید ظلم سے روک دے اور ایسے دن نہ دکھائے ہمیں کہ ان کا ظلم پھر ساری قوم پر تاریکی بن کر ٹوٹ پڑے، اور تاریکی کے اندر جو آفات کھول دی جاتی ہیں آسمان کی طرف سے، ہر قسم کی بلائیں جو باہر نکل آیا کرتی ہیں اپنی کمین گاہوں سے، وہ بلائیں اس قوم کو گھیر لیں۔ اللہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب نہ فرمائے، اور اگر وہ دن آئے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص تقدیر سے جماعت کو ہر آفت و ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ الحمد للہ نحمدہ
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Akmal Sahab, you kindly have the gist translated into